مہر کا یوں حفاظت کے لیے داؤد کا بازو پکڑنا داؤد کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا، جبکہ کسی کی آنکھوں میں نفرت اور جلن کی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ داؤد اسے اپنے محفوظ حلقے میں لیے ایک سائٹ پر لے آیا جہاں رش کم تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے دریافت کیا۔ وش نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی داؤد کو کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ ان سے باتیں کرتا دور نکل گیا، جبکہ مہروش افتائی نظروں سے پارٹی میں موجود یہاں وہاں پھرتی نازیبا لباس میں موجود لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جبھی کوئی اس کے پاس کنکارا، اس نے مڑ کر دیکھا تو شمس چوتھائی رحمہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ ساتھ چند اور بھی جوڑے تھے۔ مہروش نے مسکرا کر سلام کرتے ان کو شرمندہ کیا، جس کے جواب میں انہوں نے اپنی شرمندگی مٹاتے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ ہے وہ کوہ نور جسے داؤد نے ہم سے چھپا کر رکھا تھا؟ شمس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے کہا، جبکہ رحمہ کی آنکھوں میں صاف حقارت اور نفرت نظر آ رہی تھی۔ رحمہ کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ اس کی تصویر اس نے دیکھ رکھی تھی۔ جی میں ہی ہوں داؤد کی وائف۔ جہاں تک بات ہے چھپا کر رکھنے کی، تو مجھے گیدرنگز میں شامل ہونا پسند نہیں، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ او آئی سی، ماننا پڑے گا اس کی چائس ہے بڑی اچھی، لیکن آپ ہے مذہبی ٹائپ۔ شمس نے پھر بھی بے باک نظروں سے دیکھتے مہر کے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ مہر کو اس کی بات پر تب چڑی۔ فار یور کائنڈ انفو مسٹر XYZ، میرے شوہر کو میں ہر حال میں پسند ہوں، چاہے دوپٹے میں ہی کیوں نہ ہوں، اور میری ساری خوبصورتی میرے محرم کے لیے ہے، نہ ہی مجھے آپ کی بیوی جیسے شوق ہے آدھا ننگا گھومنے کا۔ اینڈ یو نو دیٹ، بغیر ڈکی چیز پر کیڑے تو آئیں گے نا، اس نے رحمہ اور شمس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ تو رحمہ جل بن گئی، جبکہ شمس اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا۔ پسند، اور تم؟ وہ بھی داؤد شاہ کی؟ نیور، وہ تمہیں اپنے ڈسیبل بچوں کی آیا بنا کر لایا ہوگا۔ ضرور۔ پیچھے سے آتے داؤد نے جب اپنے بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ سنے تو غصے سے مٹیاں بینچ کر رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ آگے آ کر رحمہ کا منہ توڑتا۔ مہروش بولی، مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں جب بھی ان بچوں کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ کتنی گھٹیا ہوگی وہ عورت جو چند پیسوں اور عیش و عشرت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ گئی، اور آج میں اسی گھٹیا اور تھرڈ کلاس عورت کے سامنے کھڑی ہوں جس کا نہ تو منہ اچھا ہے نہ ہی کردار۔ اچھا ہی ہوا جو تم نے انہیں چھوڑ دیا، اس بہانے مجھے دو پیار کرنے والے فرشتے جیسے بچے ملے، اور مجھے فخر ہے میرے بیٹوں پر۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ رحمہ، اگر آئندہ میرے بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو جس منہ پر تمہیں اتنا غرور ہے نا، اسے توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ اینڈ آئی مین اٹ۔ وش نے ایک ایک لفظ چباتے رحمہ کو اپنے سے ایسے بولڈ آؤٹ کیا کہ سارے حیران رہ گئے، جبکہ باقی کپلز بھی رحمہ کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے، مگر اپنے بچوں کی تو وہ بھی قدر کرتے تھے، کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے۔ جبکہ پیچھے سے آنے والی آواز پر سب چونکے۔ آئی ہوپ آپ سب نے میری وائف سے مل لیا ہوگا، چلے ڈیئر۔ داؤد نے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور نکلتا چلا گیا۔ آگے جا کر داؤد کو کوئی واقف مل گیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا دور نکل گیا، جبکہ مہر بور ہونے لگی۔ السلام علیکم بابی۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر پلٹی تو دیکھا وہ حاج کا دوست ارحم کڑا اسے سلام کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ویش نے سرخم کرتے سلام کا جواب دیا۔ وہ حاج کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے وہ حاج کا افسوس کرتے ساتھ اس کی آمد کی وجہ دریافت کی، کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا وہ حاج کی فیملی تو بہت کنزرویٹو تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، مہر نے کچھ ہچکچاہٹ سے بتایا۔ او آئی سی، میں بھی آپ کو اپنی وائف رمشا سے ملواتا ہوں، یہی ہوں گی وہ۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہا۔ خیر، بائی کے ساتھ ہمارے گھر چکر ضرور لگائیے گا۔ شور، اس نے تکلفاً مسکراتے کہا۔ جبھی داؤد واپس آیا اور مہروش کو ایک لڑکے سے بات کرتے دیکھ کر اسے عجیب نظروں سے دیکھ کے پوچھا، یہ کون ہے؟ داؤد نے اسے خشمگی آنکھوں سے دیکھتے کہا، یہ میرے کزن کے دوست ہے۔ مہر کو حاج کا شوہر کہنا اچھا نہیں لگا، تبھی کزن کہہ کر حوالہ دیا، کیونکہ وہ اس کے تاثرات سے جان گئی تھی کہ اسے مہر کا ارحم سے بات چیت کرنا پسند نہیں آیا۔ اس نے تکلباً بھی ارحم سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں سمجھا۔ مہروش ہی اسے خدا حافظ کہتے۔ وہاں سے داؤد کے ساتھ ہٹ گئی کہ کہیں وہ بیچارے ارحم کی حجامت نہ کر دے، کیونکہ اس کے خطرناک تاثرات سے تو یہی لگ رہا تھا۔ 2-4 لوگوں سے باتوں کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل گئے، جبکہ شمس کی کمینگی خیز آنکھوں نے دور تک مہر کا پیچھا کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ مہر نے داؤد کی آواز میں سختی محسوس کرتے چونک کر اس کو دیکھا۔ کون؟ وہی لڑکا، داؤد لفظ چباتے ہوئے بولا تو مہر ٹٹکی تھی اس کے شکی انداز پر۔ کیا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رحمہ سے آج کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں نا، تو آپ بھی مجھ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔
مہروش کو اس کے شہی لہجے نے دکھ پہنچایا تھا، تبھی اپنے آنسو کا گلا گونٹتی سختی سے بولی۔ داؤد کو اس کا یہ انداز سرپراہ کی طرح لگا تھا۔ "What do you mean حق نہیں رکھتا؟ بیوی ہو تم میری اور اپنی ہر بات کی میرے آگے جواب دہ بھی ہو، مت بھولو۔ داؤد نے اس کو دیکھتے سلگتے لہجے میں کہا، بیوی تو آپ مجھے مانتے ہی نہیں تھے، اب اپنے مطلب کی بات جاننے کے لیے فرش سے عرش پر بٹھا رہے ہیں، پھر مطلب پورا ہوا تو عرش سے فرش پر پٹکنے میں آپ کو دیر ہی کہاں لگتی ہے؟ یہ بات تو آپ کے ساتھ رہتے جان ہی گئی ہوں میں۔ مہر نے ترچی نظروں سے اسے دیکھتے سر جھٹکتے کہا، تو داؤد کی آخر ہوئی تھی، تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ داؤد نے آخری بار ٹٹرتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ مہر کی ضد پر اس نے تمام ضبط کے پہلو چھوڑتے گاڑی سنسان سڑک پر ہی روک کر داڑتے ہوئے کہا، اترو۔ اس کی داڑ کے عجیب سے مطالبے پر وہ بھی دو پلکوں دے ہل گئی تھی۔ داؤد، اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ داؤد سیٹ بیلٹ کھینچ کے اتارتا اور گاڑی کا دروازہ ٹاکی آواز سے بند کرتا اٹھا اور باہر نکل کر مہر کو کار سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ داؤد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، مہر نے اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، جو توڑ دینے کے در پر تھا۔ جب تک تم مجھے جواب نہیں دیتی یہی کھڑی رہو اور میرے پیچھے مت آنا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر اسے جھٹکتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ جو اس کے دھکے سے کنکر اور مٹی سے اٹھی زمین پر گری تھی، ہتھیلیاں چھل جانے پر لب بینچ کر درد برداشت کرنے لگی۔ سفید فراق مٹی سے خراب ہو چکا تھا، جبکہ کہیں کہیں سے گھسیٹ لگنے کے باعث پڑ چکا تھا۔ چونکی تو تب جب داؤد نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور کار کا بند شیشہ کٹکھٹانے لگی۔ داؤد پلیز دروازہ کھولے، ایسا مت کرے، رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں گی؟ مہر روتے ہوئے بولی تو داؤد نے سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا، تم جواب دینے کا سوچو اور جب سوچ لو تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ سپاکی سے کہتے ہوئے مہر کو اس وقت کوئی جلاد لگا تھا۔ ٹائر چرچرانے کی آواز پر وہ گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ داؤد، خدا رحم کرے مجھ پر، بیوی ہوں میں آپ کی، کہ آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ کچھ تو اس رشتے کا خیال کرے۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتے روتی ہوئی اس سے بھیک مانگتی کوئی پاگل لگ رہی تھی، اور داؤد اس کی بات پر بھی کان لپیٹے اسے نظر انداز کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا دھواں اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ لڑکڑا کر گری تھی اور قسمت کی ستم ظریفی پر اونچا اونچا چیخ کر رونے لگی۔ کون تھا اس کا اس دنیا میں جو اس کی مدد کرتا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ پہلے وہ حاج، پھر اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہی تو رہ گئی تھی۔ کون تھا جو اس کو تامتا؟ وہ حاج بہت برے ہو تم، تنہا چھوڑ گئے مجھے اس ظالم دنیا میں، کاش ساتھ ہی لے جاتے، پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو۔ چیخ چیخ کر وہ حاج کو پکارتی، کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ بہت برا حال کیا تھا اس بے درد دنیا نے اس معصوم لڑکی کا۔ سچ کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہی داؤد شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ارحم کے ساتھ وش کو کڑا دیکھ کر اس کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ اس سے بات کرتے وقت تو میڈم کے مزاج نہیں ملتے تھے، اور اس لڑکے سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ کر اس کا دل کیا اس کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ غصے میں اپنی ہی بیوی کو جسے وہ منانے کے چکروں میں تھا، اپنی انا کی وجہ سے تنہا رات کے تاریک پہر میں سنسان جگہ پر بے یار مددگار چھوڑ آیا تھا۔ رحمٰ نے اسے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ وہ کسی پر اعتبار کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ جب ایک ماں اپنے سگے بچوں کو دولت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے چھوڑ سکتی ہے تو مہر کیوں نہیں؟ کیا تھا جو اس کی بات کا سیدھا جواب دے دیتی؟ یہ سوچ تھی داؤد شاہ کی، مگر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ ہر لڑکی رحمٰ جیسی نہیں ہوتی۔ ایک عزت دار لڑکی کبھی بھی اپنی عزت پر شک برداشت نہیں کرتی، اور یہی بات داؤد شاہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچ جاتا جب اسے خیال آیا کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، مجھے واپس جانا چاہیے اسے لینے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ریورس کرتا اس کے سیکرٹری کی کال آئی، جسے سننے میں وہ مصروف ہو گیا۔ ہیلو، ہاں جنید بولو۔ باس، کسی نے ہمارے ریسنٹ پروجیکٹ کی فائل چرا لی ہے، ہمیں لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر داؤد بھی پریشان ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنید؟ وہ فائل کس کے پاس تھی؟ تم اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ غصے سے چیختا گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوتے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے انتظار میں رات کے اس پہر اپنی عزت بچ جانے کی دعا کر رہی تھی، مگر اسے یاد ہی کہاں تھا۔ وہ تو مہو تھا اپنے بزنس کی دنیا میں۔ لگاتار 3 گھنٹے کی ماز ماری کے بعد داؤد کو یاد آیا کہ وہ فائل تو وہ آج لے جانا ہی بھول گیا تھا، جو اس کے لاکر میں موجود تھی۔ جو آفس میں تھی وہ تو اس کی کاپی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور جنید کو اس کلپٹ کا پکڑنے کا کہہ کر جس نے فائل چرائی تھی فون بند کر دیا، اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا، جہاں ریان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ،
آپ یہاں ہے تو ماما کہاں ہے؟ میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ ایان کے غصے بھرے سوال پر داؤد شاہ کو لگا پورے گھر کی چھت دڑا دڑ اس کے سر پر آ گری ہے۔ وہ بزنس کے چکر میں بھول ہی بیٹھا تھا کہ وہ اپنی عزت کو رات کی تنہائی میں بیچ سڑک میں تنہا چھوڑایا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اپنے آپ کو گولی سے اڑا دے۔ بیٹا میں ماما کو ابھی لے آؤں گا، وہ ایان کو کہتا فوراً باہر کو بھاگا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی لیکن داؤد شاہ کے منہ پر 12 بجنے والے تھے۔ وہ گٹ گٹ کر روتی وہ حاج کو پکار رہی تھی جب 2 منچلے لڑکے وہاں اسے سڑک پر تنہا دیکھ کر سیٹی بجانے لگے۔ واہ کیا مست مال ہے، کیا چیز بنائی ہے خدا نے، ایک لڑکا اسے ایکس رے کرتی آنکھوں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا، جس پر مہر کی سسکیاں حلق میں دم توڑ چکی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی جب دوسرے نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑتے اسے سینے سے لگایا۔ کہاں چلی بلبل، ذرا ہمیں بھی تو خود کو چکنے کا موقع فراہم کر دو۔ اس نے بڑے لالچی انداز میں اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے کہا تو مہروش نے کراہیت سے منہ جھٹکا اور ان دونوں کے چنگل سے نکلنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ صحیح کہا باس، بہت دن بعد کوئی رس ملائی چکھنے کا موقع ملا ہے، فوراً شروعات کرو۔ دوسرے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا تو مہر کا شدت سے مر جانے کا دل کیا۔ کاش داؤد اسے یہاں چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ اب تو مہر داؤد کو مرتے دم تک معاف نہ کرنے والی تھی۔ پہلے نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا جس سے اس کی گردن پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھی، جس میں سے خون رسنے لگا تھا جو اس کی سرخ و سفید رنگت کو اور 4 چاند لگا رہا تھا۔ دونوں وحشیوں نے مل کر اسے زبردستی زمین پر لٹایا۔ پہلا بھی مکروہ چہرہ لیے اس کے لبوں پر جھکا جبکہ مہروش نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی جس میں پتہ نہیں کتنا کرب، دکھ اور آہیں سمٹی ہوئی تھی۔ قسمت اداسی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ داؤد ریس ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا جہاں اس نے مہروش کو چھوڑا تھا۔ وہ گاڑی روک کر افراتفری میں باہر نکلا۔ یہاں وہاں دیکھنے پر اسے مہر کہیں نہیں دکھی تھی بلکہ چاروں طرف سناٹا تھا۔ مہروش اس کے اونچی آواز پر چیخنے پر اس کی آواز سنسان علاقے میں گونج کر اس تک واپس آ گئی تھی مگر مہر کہیں نہیں تھی۔ داؤد شاہ کا ایک دم دل ہولنے لگا تھا۔ مہر، اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا حالہ بنا کر اور اونچی آواز میں اسے پکارا مگر وہاں مہروش ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ دونوں اطراف میں آگے جا کر بھی دیکھ آیا مگر رات کے اس پہر جانوروں اور حشرات کی آوازوں کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آیا اور گھٹنوں کے بل گرانے دامت کے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ کیوں آتا تھا اسے اتنا غصہ؟ اس نے شدت سے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا کہ کنکر اور بجری کے دنسنے سے ہاتھ خون برسانے لگا۔ کیوں کیا اس نے اس پر شک؟ وہ رحمہ جیسی تو نہیں تھی بلکہ اس کے بچوں کو رحمہ سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ اب وہ گھر جا کر بچوں کو کیا جواب دے گا جو خود ہی اس کی گمشدگی کا سبب تھا؟ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا اس کی نظر وہاں گرے مہروش کے پون پر گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کسی نے جان بوجھ کر توڑا ہو۔ وہ پاگل ہو اٹھا تھا، کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا، اس خیال نے اس کی روح قبض کر لی تھی۔ وہ فوراً گاڑی دوڑاتا پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ دوسری طرف مہروش ایک کمرے میں آرام کر رہی تھی، ہاتھ پر پٹی بندھی تھی جبکہ گلے کی خراشوں پر دوائی لگائی گئی تھی۔ وہ مرجائی آنکھوں سے ایک جانب دیکھے یک ٹک یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ارحم نہ آتا تو اس کا کیا ہوتا۔ اس نے اس دن کے بارے میں سوچا جب اس مکروہ شکل والے لڑکے نے اسے گندی نیت سے چھونے کی کوشش کی تھی۔ ارحم جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا، نسوانی چیخ پر گاڑی روکتا فوراً معاملے کی تہ تک پہنچا۔ ویش کو بچانے لپکا تھا جبکہ وہ دونوں لڑکے اسے دیکھ کر ہی بھاگ گئے تھے۔ رمشا بابی کو اندر لے کر جاؤ، ارحم نے اس کی حالت سے نظریں چراتے اپنی بیوی رمشا کو کہا جو فوراً دوڑ لگا کر اس کا دوپٹہ لائی اور اس پر اوڑھا کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگی۔ ارحم یا اس کی بیوی نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، لگتا تھا وہ سب سمجھ چکے تھے، تبھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہے اور مہروش کو اپنے گھر لے آئے۔ 2 دن سے وہ یہاں مقیم تھی، نہ ہی اس نے داؤد کو کال کی تھی نہ ہی اپنے گھر گئی تھی۔ خیر داؤد کا تو نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس اور اپنے گھر جا کر وہ اپنے بابیوں سے تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ سو یہی رہی۔ وہ جانتی تھی داؤد اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا ہوگا مگر وہ بھی چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھی رہی۔ وہ اس کو اس اذیت سے دوچار کرنا چاہتی تھی جو اس لمحے میں اس نے 100 بار مر کر سہی تھی۔ وہ اسے اس ڈر سے واقف کرانا چاہتی تھی جس سے وہ انجان تھا۔ کیا اس نے مہر کی عزت کو اتنا ارزاں سمجھا تھا کہ وہی چھوڑ گیا؟ اس کی خود کی حالت کون سا ٹھیک تھی جب ارحم اور رمشا اسے
سے گھر لائے تھے اسے سکتہ ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ذہنی اذیت سے دوچار ہے جبکہ دماغ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ یہ 2 دن رمشا نے ہر وقت مہر کے ساتھ رہ کر گزارے تھے اور ان 2 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ مہر سوچ چکی تھی کہ وہ کل گھر جائے گی، اسے داؤد کی تو نہیں، خیر اپنے ان 2 بچوں کی پرواہ تھی جن کا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اب وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ان 2 دنوں میں داؤد شاہ کی حالت اجڑ چکی تھی۔ مہروش کو ہر جگہ تلاش کرتے کرتے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی اسے۔ جو آپ میری بیوی کو ڈھونڈ نہیں پا رہے، آپ کی وردی کس کام کی جب آپ کسی کو بازیاب نہیں کروا سکتے؟ داؤد شاہ نے سرد لہجے میں پولیس انسپکٹر سے کہا، جنہیں اس کا لہجہ ایک آنکھ نہ پایا۔ معاف کیجیے گا داؤد صاحب، اگر اپنی عزت اور بیوی کی اتنی ہی پرواہ تھی تو انہیں رات کے پہر آپ سنسان جگہ پر چھوڑ کر ہی کیوں آئے، اور اب لگے ہیں آپ ہم پر حکم چلانے؟ اس نے کڑوے لہجے میں کہا، جبکہ بات تو سچ ہی تھی۔ داؤد شاہ نے اس کے نخوت بھرے لہجے میں سچ بیان کرنے پر ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ ڈیڈ، مجھے میری مام چاہیے، کہاں چھوڑائے ہیں آپ انہیں؟ ڈھونڈ کر لائیے ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ایان نے روتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ داؤد لب بینچ کر رہ گیا۔ آگے کیا کم پریشانی تھی جو ماں کے چمچے بھی آ گئے تھے۔ اندر جاؤ دونوں فوراً، کوئی مجھے باہر نظر نہ آئے، اس نے ان دونوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ریان نے اسے گور کر دیکھا، اگر آپ ہماری مام کو ڈھونڈ کر نہیں لائے تو میں خود انہیں ڈھونڈنے چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ ہماری مام ہے اور ہم سے بہت پیار کرتی ہے، آپ سے بھی زیادہ۔ ریان نمانکوں سے سختی سے داؤد شاہ کو بولا اور روتے ہوئے ایان کو اندر کمرے میں لے گیا۔ پیچھے وہ اپنے چٹان پر کے بچے کے تیور دیکھ کر ششدر رہ گیا، جو اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کو ہی آنکھیں دکھا رہا تھا، جبکہ بچوں کے اس انداز پر پولیس والے بھی نیچے منہ کیے دبی دبی ہنس دیے۔ آج تیسرے دن رمشا خود مہر کو اس کے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ مہر کو اندر آتے دیکھ کر داؤد فوراً اس کے پاس آیا، جو ابھی پولیس اسٹیشن ہی جا رہا تھا۔ مہر، کیسی ہو تم؟ کہاں تھی اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ بھی ہے کتنا پریشان تھا میں، اس نے شروع میں فکر مند لہجے میں کہتے آخر پر غصے سے جھنجھوڑتے کہا۔ تو رمشا کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واہ بھائی، پہلے خود بیوی کو سنسان جگہ چھوڑائے اور پھر اچھے بننے کا ناٹک بھی کر رہے ہیں، کیا خوب، رمشا نے تنزیہ کہا۔ تو داؤد شاہ سرد لہجے میں بولا، شٹ اپ، آپ اپنا روب کسی اور پر جاڑنا، پتہ بھی ہے اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو مہر اپنی عزت گنوا چکی ہوتی۔ کتنی تکلیف میں تھی وہ، مگر افسوس وہاں اس کی عزت کا سو کال رکوالا ہی نہیں تھا جو اس کی عزت کی حفاظت کر پاتا، مگر یہ سب آپ جیسے مردوں ہی کی بدولت ہے۔ اس نے بھی بغیر لحاظ کے داؤد کو سناتے کہا، جو دنگ نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ آنکھوں سے یکٹک زمین کو گورے جا رہی تھی۔ اب ہٹیے راستے سے۔ اس کو راستے سے ہٹا کر رمشا نے مہر کو اس کے علیحدہ کمرے میں پہنچایا اور اس سے پھر ملنے کا وعدہ کرتی چلی گئی۔ داؤد بے اخلاقاً اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ دل تو نہیں تھا جتنی اس لڑکی نے بے عزتی کی تھی، مگر اس کا احسان تھا کہ اس نے داؤد شاہ کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ جیسے ہی وہ تیز قدموں سے ویش کے کمرے میں آنے لگا، اس نے داؤد شاہ کے منہ پر دروازہ ٹھا کر کے بند کیا تھا، جو اس کی ناک پر اور انا پر بڑی زور سے لگا تھا کہ روح بل بلا کر رہ گئی تھی۔ کچھ گھنٹے صبر کرنے کے بعد داؤد اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ داؤد نے اسے تب تو تنہا چھوڑ دیا، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولو مہر، یہ کیا بدتمیزی ہے، بجائے اپنی خیریت بتانے کے تم یوں ایٹیچیوڈ دکھا رہی ہو، یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم تب جواب دے دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ کیا تھا اگر ایک فون کال کر دیتی، تمہیں تو تمہاری انا عزیز ہے، پھر چاہے پیچھے سب جائے باڑ میں۔ داؤد کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اس سے مہروش کا یہ انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد خود ہی بھول رہا تھا کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تو تھا، جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مہر جو دروازہ کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی، داؤد کی تھی تلخ اور الزام تراشی والی باتوں پر اس کا ہاتھ پہلو میں گرا اور وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ داؤد کی مسلسل ایک ہی تکرار پر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، وہ جس کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ داؤد کی باتوں نے رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی تھی، جس سے ایک دم وہ ہوش کھوتی بیڈ پر گر گئی۔ بچے جن کو اسکول سے آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ مہر آ گئی ہے، فوراً اس کے روم کو لپ کے ماما ماما دروازہ کھولے۔ ایان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے کہا، ماما ہمیں آپ سے ملنا ہے، جلدی باہر آئیے۔ ریان بھی فوراً بولا۔ دونوں کی بے تابی کا یہ علم تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر پہنچ جاتے۔
بچوں کو یوں 10 منٹ سے دروازہ بجاتے دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ تیزی سے ان کی طرف آیا اور زور سے دروازہ بجایا۔ مہروش، اگر تم میرے 3 گننے پر باہر نہیں آئی تو میں یہ دروازہ توڑ دوں گا، اور پھر جو تمہارا حال ہوگا اس سے میں خود بھی انجان ہوں۔ اینڈ یو نو ویری ویل آئی مین اٹ، داؤد نے سرد لہجے میں کہا تو دونوں بچے ڈر کر پیچھے ہوئے۔ 1 2 3۔ جب 3 گننے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو داؤد نے دروازے پر مکہ مارا تھا۔ بوا بوا فوراً اس کمرے کی کیز لائیے۔ اس کے داڑنے پر بوا فوراً 2 منٹ میں چابی لے آئی۔